میں نے اس کو پہلی بار دیکھا تو وہ سفید سوٹ پر سفید گاؤن سفید ہی اسکارف میں ملبوس تھی۔ سفید رنگت والی یہ گوری لڑکی مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ میری ایک کولیگ نے اس کا تعارف کرایا کہ پاکیزہ نام ہے اور شاعرہ بھی ہے۔ میں نے پاکیزہ کے چہرے کو تکنا شروع کر دیا۔ واقعی یہ اسم بامسمہ ہے۔ میرے یوں ٹکٹکی باندھے دیکھنے سے وہ گھبرا گئی۔ 2-4 لمحے کو رکی اور کسی مصروفیت کا بہانہ بنا کر چل پڑی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ میری نگاہیں اس کا تعاقب کرتیں۔ اس کی پرکشش شخصیت مجھے اپنی جانب کھینچتی رہی۔ یہاں ملازمت کرتے عرصہ ہو گیا تھا، مگر میں نے اس جیسی انفرادیت پاکیزہ میں دیکھی اور کسی میں نہ دیکھی تھی۔ ایک بات عجیب تھی کہ اس کا سفید رنگ غیر معمولی حد تک مرغوب تھا۔ جب بھی نیا سوٹ سلواتی وہ سفید ہی ہوتا، خواہ ریشمی ہو یا سوتی، یہاں تک کہ جوتا بھی سفید ہی پہنتی۔ کہیں یہ انتہا پسند تو نہیں؟ یہ جانچنے کے لیے میں نے اسے بھتیجے کی سالگرہ اور اس کے کچھ دنوں بعد اپنی بہن کی شادی پر بلایا۔ وہ تب بھی سفید ملبوس میں آئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ پارٹی ہو، پکنک، کوئی فنکشن، اس کا محبوب رنگ اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ پاکیزہ آخر کوئی دوسرا رنگ کیوں منتخب نہیں کرتی؟ اسے کیا رنگوں سے چڑ ہے یا نفرت؟ مگر نہیں، وہ ایسی بالکل نہیں تھی۔ وہ کسی شے سے نفرت کرے یا پھر اسے چڑ بنا لے، وہ تو نہایت سلجھی ہوئی، معقول اور صبر و تحمل کا پیکر تھی۔ اس کی ضرور کوئی خاص وجہ تھی جو اس نے فطرت کے باقی سارے رنگ تج دیے تھے۔ حالانکہ اس کی عمر کی لڑکیاں کوس و قزح کے رنگوں کی دیوانی ہوتی ہیں، وہ نت نئے رنگ اپناتی ہیں۔ سفید تو بوڑھوں کا رنگ کہلاتا ہے، یا پھر اس کا جسے قزح سہاگ چھین لے جاتی ہے۔ کیا اس کا دل مر گیا ہے یا جی کسی شوخ ملبوس کو نہیں چاہتا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے مجھے ہمہ وقت الجھن میں مبتلا کر رکھا تھا۔ کئی بار خیال آیا شاید یہ دوسری لڑکیوں سے خود کو منفرد دکھانے کو ایسا کرتی ہے۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ پاکیزہ نام کی طرح بے رنگی بھی اس پر خوب سجتی تھی اور اسے زیادہ دلکش اور رنگین بنا دیتی تھی۔ کیا یہ جادو ہے؟ یہ راز ضرور معلوم کر کے رہوں گی۔ بس اسی راز کو معلوم کرنے کو میں اس سے دوستی کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حالانکہ پاکیزہ سے دوستی کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ بہت زیادہ الگ تھلگ اور لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ کئی برس وطن سے دور بیرون ملک گزار کر آئی تھی۔ بہانے بہانے سے اس کی سیٹ کی طرف جانے لگی۔ گرچہ میں سینئر تھی اور اسے دفتری امور کی وجہ سے میرے پاس آنا چاہیے تھا، مگر میں پھر بھی اپنے منصب کا لحاظ کیے بغیر خود اٹھ کے اس کے پاس چلی جاتی، اس کو نکات سمجھاتی جو اسے مجھ سے آ کر سمجھنے لازم تھے۔ اس اخلاق اور مہربانیوں کے باعث بالآخر وہ میری گرویدہ ہو گئی۔ اس کی مجھ سے دوستی ہو گئی۔ تبھی ایک دن جبکہ وہ میرے گھر آئی ہوئی تھی، پاکیزہ نے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم بشرا خورشید، یہ عشق تھا کہ وحشت تھی؟ اس جہان چار سو میں میری ہی خواہشیں کیوں بے امان ہو گئیں؟ اصل بات یہ ہے بشرا کہ ملتا تو وہی ہے جو انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ مجھے آج تک وہ شام نہیں بھولتی جب میں اور شہری سمندر کے کنارے بنے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ وہ کسی سوچ میں گم تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے سوچ میں وہ زیر لب کوئی غزل گنگنا رہا ہے۔ ماضی کا ذکر کرتے کرتے وہ ماضی کی دنیا میں کھو گئی۔ اس کی آواز اب مجھے دور سے آتی تھی، دھیمی دھیمی، مدھم مدھم، جیسے خواب میں بول رہی ہو۔ میں نے اس پر اعتماد کیا اور اس نے مجھے اچانک دھوکہ دے دیا۔ اس شام جب شہری نے سی بریز ریسٹورنٹ بلایا تو بہار کی رت خنکی کی نمکین چادر اوڑھے ہمارے چاروں طرف پھیلی تھی اور سورج نارنگی رنگ میں ڈوبا آہستہ آہستہ سمندر میں گرتا جا رہا تھا۔ شہری نے اپنی سوچ کا پردہ توڑتے ہوئے کہا، پاکیزہ، آج بھی ٹھیک ٹائم پر آ گئی ہو، آؤ بیٹھو۔ کیسی ہو؟ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ مجھے تم ہمیشہ کی طرح اچھی لگ رہی ہو۔ تم ہمیشہ یہی کہتے ہو۔ تم کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ جو تم کہنا نہیں چاہتے۔ میں نے موقع دیکھ کر مطلب کی بات کر دی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ متعجب سا ہو گیا۔ تم جو سننا چاہتے ہو وہ میں آج کہہ دوں گی، نہ بھی کہو تو جانتا ہوں کیا کہو گی۔ میں نے اپنی انا کا پردہ رکھ لیا۔ آج تمہاری مہم باتیں نہ چلیں گی۔ سب کچھ تم سمجھتے ہو، دراصل تم پہلو تہی کرتے ہو۔ جو بھی سمجھ لو پاکیزہ، مگر تم ہو واقعی پاکیزہ، اس لیے تو تم میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ حالانکہ کتنی لڑکیاں میری دوست بنی اور پھر جدا ہو گئیں، لیکن تم سے جدا ہونے کو میری ہمت ہی نہیں ہے۔ جانے کس دنیا کی مخلوق ہو تم۔ شہری، تم جو بھی سمجھ لو، لیکن میں تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہو۔ کیا آئینہ دیکھا آج؟ اس نے بات کو بدلنا چاہا تو میں بھی ڈٹی رہی۔ آج تہیہ جو کر لیا تھا کہ صاف بات کر کے رہوں گی۔ آئینہ تو میں روز دیکھتی ہوں، لیکن آئینے نے آج پہلی مرتبہ مجھ سے بات کی ہے۔ کیا کہا اس نے تم سے؟ ایک بڑی حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ میں زندگی کے ساتھ خوبصورت برس تمہاری خاطر ضائع کر چکی ہوں اور ابھی تک تم نے میرا ہاتھ نہیں تھاما۔ کیا سوچا پھر تم نے؟
یہ کہہ کر اب زیادہ عرصے خود کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ وفا اس کے سفر میں کتنی کٹھن منزلیں ہم طے کر چکے ہیں؟ میں ثابت قدم رہی ہوں۔ ہاں، تقریباً 7 برس سے ہم اچھے دوست ہیں، شہری نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے قطعیت سے کہہ دیا، کیا صرف اچھے دوست؟ شہری، میں دوستی کے اس رشتے کو تبدیل کرنا چاہتی ہوں۔ کیا دشمنی میں؟ وہ ہنسا۔ نہیں، ازدواجی بندھن میں۔ میں کبھی تمہاری طرح غلط نہیں سوچتی۔ کیا تم میرے بارے میں سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ اتنی مدت کے ساتھ کے بعد بھی اب تو سنجیدہ ہو جاؤ پلیز۔ میں تمہارے معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہوں پاکیزہ، یقین کرو تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ایک لمحے کو بھی نہیں۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں نے آوارگی چھوڑ دی ہے، تو پھر کب فیصلہ کرو گے؟ کیسا فیصلہ؟ وہ انجان بن گیا۔ میں نکاح کے مقدس بندھن کے ذریعے تمہاری رفاقت چاہتی ہوں۔ اوہ، یوں کہو تم اپنی حیثیت تبدیل کرنا چاہتی ہو، حالانکہ محبت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بات ایک ہی ہے، جس انداز سے کہو شہری، لیکن ہم مغرب میں رہ کر بھی مشرقی رہیں گے۔ یہ محبت کا فریب، یہ دوستی کا ڈھونگ کسی روز تم کو مجھ سے دور کر دے گا، لیکن میں تم سے دور ہونا نہیں چاہتا۔ ہم قریب ہیں، دل سے قریب، اور قریب ہی رہیں گے اسی طرح ہمیشہ۔ میں دائمی قربت کی بات کر رہی ہوں، عمر بھر کے ساتھی بن جانے کی۔ ہم ساتھی ہیں عمر بھر کے، یقین کرو پاکیزہ۔ مگر جو فاصلہ ہے وہ تمہارا قائم کردہ ہے۔ میں اس فاصلے کو قائم نہ کرنا چاہتا تھا۔ بغیر نکاح فاصلے ختم کر کے میں اپنی قیمت گرانا نہیں چاہتی شہری۔ ایسا ہوا تو پھر عورت کی نسوانیت مٹ جاتی ہے۔ تمہارا اپنا فلسفہ ہے۔ بہرحال تم نے کبھی زبردستی اپنی کوئی بات نہیں منوائی۔ جیسا تم نے چاہا ہے میں نے احترام کیا ہے، تبھی تو مجھے اعتبار آ گیا ہے تمہاری محبت کا، اور اب سارے فاصلے مٹا دینا چاہتی ہوں، مگر ایک جائز رشتے کے بن جانے سے۔ لیکن میں فاصلے کم کر کے تمہاری قیمت گرانا نہیں چاہتا، اس کے لیے مجھے اور لڑکیاں بہت ہیں۔ کیا مطلب شہری؟ تمہارے ساتھ ایک پاکیزگی کا تصور وابستہ ہو گیا ہے، اسی لیے تم اتنی پرکشش اور اتنی مختلف ہو۔ دوسری لڑکیوں اور ان کی دوستی سے ہمیشہ تم کو لاحاصل قیمتی شے کی حیثیت سے دیکھتا ہوں، اور میری تم سے محبت اور وفا کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی، حالانکہ میرے پاس روپے پیسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، چاہوں تو 10 بیویاں رکھ سکتا ہوں۔ تم لفظوں سے کھیل کر بات کا رخ بدل رہے ہو شہری۔ دیکھو، فطرت کے کچھ اصول ہیں، تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو ایک روز ہماری چاہت ختم بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے بڑی صاف گوئی سے کام لیا۔ کیا ایک اچھی دوست اچھی بیوی نہیں بن سکتی؟ دیکھو، مجھے بیوی کی نہیں ایک محبوبہ کی ضرورت ہے، تاکہ چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش پوری ہو سکے۔ کیا بیوی کے روپ میں تم کو نہیں چاہ سکتی؟ میں نے ضد ہو کر شہری سے سوال کیا۔ نہیں، تمہاری چاہت کے رشتے ختم ہو جائیں گے، میرے لیے بہت کم حصہ باقی بچے گا۔ چلو یوں ہی صحیح، مگر تمہاری چاہت میری امانت ہوگی۔ ہاں، لیکن یہ شاعرانہ باتیں چولہے کی تپش میں تمہیں جلانے لگیں گی، توے کی طرح تپ اٹھو گی، سالن کی طرح یکسانیت کی آگ میں پک جاؤ گی، اور گیس سلنڈر کی طرح پھٹ پڑو گی۔ تمہارے ایک ہاتھ میں چمچہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں بچے کا فیڈر ہوگا۔ تم مجھے روز ہی برا بھلا کہا کرو گی۔ تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے یہ تجربہ تم کر چکے ہو۔ یہ تم سے تجربے کی بنیاد پر ہی تو کہہ رہا ہوں شہری، تو پھر صاف بات کرو، مجھے دھوکے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے ایک عدد بیوی کو پچھلے 7 برس سے قبل 10 برس برداشت کیا تھا۔ کیا تم شادی شدہ تھے اور بیوی کی موجودگی میں تم نے میرے ساتھ یہ سب؟ لیکن میری بیوی پچھلے 8 برسوں سے پاکستان میں ہے، اور میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ میری بیوی نہیں بلکہ مجبوری ہے، میں اسے باقاعدگی سے خرچہ بھجوا دیتا ہوں۔ لیکن تم میری دوست ہو، مجھے پسند ہو، یوں کہہ لو محبوبہ ہو، کیونکہ دوست تو اور بھی ہیں مگر ان میں سے کوئی محبوبہ نہیں ہے۔ بے وقوف لڑکی، شوکیس میں رکھی گڑیا اس وقت تک خوبصورت لگتی ہے جب تک ہم اسے خرید نہ لیں۔ خریدنے کے بعد بھی وہ اچھی لگتی ہے، لیکن کچھ لمحوں کے لیے۔ چند دن بعد جب گڑیا سے جی بھر جاتا ہے تو ہم اسے ایک کونے میں ڈال کر بھول جاتے ہیں۔ شہری، عورت ایک بے جان گڑیا نہیں ہے، جب جی چاہا استعمال کیا اور جب جی چاہا پھینک دیا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیا۔ وہ مصر رہا کہ جب عورت کسی کی ملکیت بن جاتی ہے تو اس کی حیثیت بے جان گڑیا کسی ہو جاتی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں جان، اقراری لفظوں کی قیمت ادا کر کے۔ میں تمہیں پابند کر کے بے وقت نہیں کرنا چاہتا۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھ سے نکاح نہ صحیح کسی اور سے صحیح؟ وہ نکاح کے مقدس بندھن کو اقراری لفظ کہہ رہا تھا، اس لیے کہہ رہا تھا کہ بے شک کوئی اور شخص میری قیمت لگا دے۔ وہ ایک عدد بیوی کے ساتھ تلخ تجربے کی منازل طے کر چکا تھا، لیکن میں اس کی جیسی نہ تھی۔ میں تو اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ زندگی کا سفر اعتماد کے ساتھ طے کرنا چاہتی تھی۔ شادی نہ کرنے کی وجہ سے تم مجھ سے روٹھ جاؤ گی، کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم اچھے دوست رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی اور سے شادی کر لی تو تمہاری دوستی سے دستبردار ہو جاؤں گی۔
اس لیے کہ شاید میرا شوہر تمہاری بیوی کی طرح معصوم، بے ضمیر اور مجبور نہ ہوگا، اور میں بھی تمہاری طرح دھوکے باز نہیں ہوں۔ یہ ہماری ملاقات کا جیسے آخری دن ہو۔ میں وہاں سے اٹھ کر بغیر اسے خداحافظ کہے ریسٹورنٹ سے نکل آئی تھی، یہ سوچ کر کے اس کی یادوں سے بالآخر پیچھا چھڑا لوں گی ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھانے کے بعد، کیونکہ اب میں نے گھر بسانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، میری عمر نکلی جا رہی تھی۔ ایک سوال البتہ مجھے پریشان کر رہا تھا کہ کیا میں نے واقعی شہری سے محبت کی تھی، بے غرض، یا کہ اس محبت کے پردے میں میری خود غرضی بھی شامل تھی۔ اس کے ساتھ شادی کی آرزو خود غرضی تھی یا کہ فطری خواہش، میں پہچان نہ سکی۔ اگلے روز اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا، جو شہری اور میں ہمیشہ ساحل سمندر پر اور کبھی کسی کھلی جگہ پر تفریحی مقام پر پکنک کی مانند اکٹھے گزارتے تھے۔ میں کبھی گھر سے کھانا بنا کر لے جاتی تھی اور وہ کچھ اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر آتا تھا۔ آج اس کی کمی کتنی محسوس ہو رہی تھی، دل میں درد سا ہوا، کان در پر لگے تھے جیسے ابھی دستک ہوگی اور وہ مجھے لینے آ جائے گا۔ لیکن میں تو اس شام سارے رشتے اور بندھن توڑ آئی تھی، دوستی کے تعلق کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ اچانک در پر دستک ہوئی اور پھر جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ سفید گلاب لیے سامنے کھڑا تھا۔ اس دن اتفاق سے میں نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ تم اس رنگ میں کتنی اچھی لگتی ہو، حالانکہ یہ ایک بے رنگ ہے، تم پر بہت سجتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ یہی رنگ پہنا کرو۔ سرخ رنگ تم پر نہیں سجتا، اس لیے تم سفید گلاب لائے ہو اور چاہتے ہو کہ میں سہاگ کا رنگ نہ پہنوں۔ یہاں دلہنوں کا لباس سفید ہوتا ہے، تم سرخ رنگ مت پہننا، تم اپنی شادی کے دن بھی سفید لباس بنوانا۔ اب میری شادی سے تمہارا کیا واسطہ، کیوں آئے ہو؟ جبکہ جملہ میرے لبوں پر ادھورا رہ گیا۔ تم کو خداحافظ کہنے، کیونکہ میں تمہیں جاتے ہوئے خداحافظ نہیں کہا تھا۔ اسی ہفتے پاکستان جا رہا ہوں، سوچا تمہیں خداحافظ کہتا جاؤں۔ خدا حافظ، میں نے کہہ کر دروازہ بند کر دیا، اسے اندر آنے کو بھی نہ کہا۔ وہ سفید گلاب ہاتھ میں لیے واپس چلا گیا۔ میں نے بالکنی سے جھانکا تھا، وہ بہت ٹوٹا ہوا اداس لگ رہا تھا، نہ جانے کیا کہنے آیا تھا، اور میں نے اس کی پوری بات بھی نہ سنی۔ تمام رات سو نہ سکی، روتے گزر گئی۔ 2 دن بعد اس نے مجھے فون کیا کہ تم فوراً پاکستان پہنچو، میں وہاں تم سے شادی کروں گا، گھر والوں کو شامل کر کے ہم شادی کریں گے، اب تو خوش ہونا۔ اس ایک کال سے میں کھل اٹھی تھی، بھول گئی تھی کہ اس کی بیوی بھی ہے، بچہ بھی ہے، ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ جلدی جلدی تیاری باندھی، ملازمت سے استعفیٰ دیا اور پاکستان چلی آئی۔ کیا پھر تم نے شہری سے شادی کی؟ میں نے بےتابی سے پاکیزہ سے سوال کیا۔ نہیں، اس نے ٹھنڈی آہ بھری، یہ خوش نصیبی میرے قسمت میں نہیں تھی۔ جس روز وہ شادی کا سندیسہ لے کر ہمارے گھر آ رہا تھا، راستے میں ایک منحوس لمحے ٹریفک حادثے نے اسے نگل لیا۔ وہ جب بحق ہو گیا، تبھی سے میں نے سفید رنگ کے لباس کو اپنا مقدر بنا لیا ہے، کیونکہ اس روز بھی میں سفید لباس پہنے اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آنسو پوچھے اور میں سوچتی رہ گئی کہ مقدر شاید اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو نہ چاہتے ہوئے بھی مل جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت چاہنے کے باوجود بھی نہیں مل پاتے۔ پاکیزہ ہمارے آفس میں آج بھی کام کرتی ہے، اس نے شادی نہیں کی، وہ آج بھی پاکیزہ ہی ہے۔ شادی کو وہ ایک فطری امر جانتی ہے، پھر بھی نہ کر سکی شادی، نہ جانے کیوں۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔